ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ڈو یو تھنک کہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں عادتاً دے جسٹ ڈو اٹ فار دا سیک آف پلیئر, کہ ان کو پتہ ہے کہ لٹل بٹ دے نو دے آر رانگ بٹ اسٹل دے لائے, عادت ہو جاتی, لذت ملتی ہے. ہاں وہ لذت والا بہتر لفظ ہے. ایڈکشن آپ کہیں نا, اچھا یو ایکچولی گیٹ پلیجر. جس طرح آپ کوئی نشہ کرتے ہیں نا, اسموکنگ کرتے ہیں آپ, نسوار کھاتے ہیں آپ, مورفین یا کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ نشہ بن جاتا ہے. لیکن تھوڑا سا اگین ہٹ کے آپ کی بات کو تھوڑا آگے کرنے کے لیے, میرے پاس ایک بچہ آیا اپنے والدین کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اسکول نہیں جاتا اور یہ اپنے پیٹ میں درد کا بہانہ بناتا ہے. اچھا تو اب ظاہر ہے کہ اس کو میں نے ایگزامن کیا سارا, تو دیر واز نتھنگ رانگ, کیونکہ ڈاکٹر پہچان تو لیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ چلے گئے, میں نے اس کو تسلی وغیرہ دی. پھر وہ 2-3 دفعہ وہ لوگ آئے اور ہر دفعہ ایک نیا اس کا جھوٹ ہوا کرتا تھا بچے کا, وہ بہانہ ہی ہوا کرتا تھا. اب کیا ہوا کہ ایک دن جب وہ آئے تو اس کے سارے بہانے ختم ہو چکے تھے. تو اس کی ماں کہنے لگی کہ آج اس نے کہا کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا. تو میں نے پوچھا آج کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے میری امی کا قد کیوں اتنا چھوٹا ہے. تو وہ کہنے لگی اس کا کیا تعلق ہے میرے قد سے. تو وہ بچے کو کوئی نہ کوئی بہانا چاہیے کرنا اور اس کو بس عادت بن جاتی ہے. تو دس از ہاؤ یو نو دے ٹیک ایڈوانٹیج. کس ایج کا تھا یہ بچہ سر؟ He was 6 years old, 7 years old. You see, just 6 years old. دوسرا میں آپ کو پہلو بتاتا ہوں اگین کہ جہاں پہ جھوٹ شاید کچھ بولنے کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے. میرا ایک پیشنٹ تھا, اس کو ایک بیماری تھی مسکولر ڈسٹروفی. مسکولر ڈسٹروفی کی بیماری ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ آہستہ آہستہ کمزور ہوتے ہوئے چلنے سے بھی رہ جاتے ہو, بیٹھنے سے بھی رہ جاتے ہو, ہاتھ بھی اوپر نہیں کر سکتے, کھا بھی نہیں سکتے, and ultimately you die. تو وہ بہت لائق بچہ تھا اور اس نے میٹرک کے بعد ایف ایس سی میں کوئی پوزیشن لی اور کئی میں اس کو داخلہ نہیں مل رہا تھا کہ یہ ڈسیبلڈ ہے. اینڈ یو نو آئی فوٹ فار ہیم اینڈ الٹیمیٹلی آئی گاٹ ہم انٹو دا میڈیکل کالج. اب وہ کئی میں فرسٹ ایئر پاس کر لیا, سیکنڈ پاس کر لیا. ایک دن جب تھرڈ ایئر میں آیا تو ہمارا اس کا کوئی ٹیچر ہوگا, تو اس نے مسکولر ڈسٹروفی کراتے ہوئے ایک جملہ کہہ دیا کہ یار ان لوگوں کو جو بیماری کی ہوتی ہیں ان کو بس گھر میں بیٹھ کے کھلاؤ پلاؤ, کیونکہ انہوں نے 4-5 سال کے بعد مر تو جانا ہے. اچھا وہ بات اس بچے کو اسٹک ہو گئی, ٹریگر کر دی, کھانا پینا چھوڑ دیا اور کرتے 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 اینڈ دین یو نو آئی واز ٹولڈ, کیونکہ آئی لک آفٹر پیپل ود ڈسیبلٹی. تو میں نے پھر اس کو بلا کے تو بڑا پھر کیا ہوا کہ میں نے باقاعدہ ایک جھوٹا میڈیکل بورڈ بنایا. سی آئی جسٹ called a couple of doctors and we examined him and we told him, we just wanted to motivate perk him up, right? کہ جو بیماری کی تمہیں قسم بتا رہے ہیں وہ غلط ہے, اصل تمہاری بیماری یہ ہے. اور اس کی وجہ سے you know وہ ریورٹ ہوا, موٹیویٹ ہوا. he started going to the college, ultimately he graduated, he did his masters again, MPhil کیا پیتھولوجی میں and started doing it. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جھوٹ نیڈس ٹو بی ڈیفائنڈ کہ پرپز کیا ہے اس کا. If it's killing you mentally, then that's a wrong statement. Should be avoided. کچھ جھوٹ جو ہوتے ہیں نا وہ بہت بڑے سچ سے زیادہ وہ اکثر ڈاکٹر صاحب ایسے بھی تو کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ اگر آپ بولتے ہو تو اس کے ساتھ آپ کو 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. بالکل تو انہوں نے کہا نا, بالکل جب آپ وہ ہوتا ہی ہے نا کہ جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہو نا تو آپ کو جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی نا. ہاں دین یو کیپ آن. اور پھر اچھا لوگ جو ہے نا جھوٹ بولنے والے میرے خیال میں تھوڑے پاگل بھی ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پکڑے نہیں جائیں گے. رائٹ, they think they're smart. ہاں they think, جو confidence ہے نا وہ smart. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں جو باڈی لینگویج ہوتی ہے نا, اگر کوئی تھوڑا سا پڑھا لکھا آدمی ہو نا یا سمجھدار آدمی ہو, اسے فوراً پتہ لگ جاتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. بالکل بالکل. میں چاہوں گی ڈاکٹر شبانہ سے بھی ہم پوچھیں, اور ناظرین آپ ہمیں دیکھ رہی ہو اور میں جانتی ہوں ہم سب جانتے ہیں کہ ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے, تو اس شو کا حصہ بنیے, کالز کیجیے. اور اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے یا آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی ایسا شخص جھوٹ بولنے کی عادت اپنے اندر پال رہا ہے, تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. ہماری کوشش ہے کہ آپ کے تمام مسائل کا حل نکالیں ہم. اور میں ڈاکٹر شبانہ سے پوچھنا چاہوں گی, ڈاکٹر شبانہ, ناٹ بینگ بائسڈ, آپ نے یہ بتانا ہے کہ لڑکیاں زیادہ جھوٹ بولتی ہیں یا لڑکے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں؟ کہ یہ لڑکیاں ایڈلٹ میں ذرا جینڈر آ جاتا ہے کہ لڑکے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں. جی میں کہہ رہی ہوں کہ لڑکے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں یا لڑکیاں زیادہ جھوٹ بولتی ہیں, بینگ بائسڈ. ہاں
جو ایڈلٹس ہوتے ہیں نا, ایڈلٹ میں یہ آ جاتا ہے کہ جینڈر ہو جاتا ہے کہ لڑکے زیادہ بولتے ہیں کیونکہ وہ اوائڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کانفلکٹ کو, تو لڑکیاں اتنا نہیں بولتی. لیکن جو بچے ہوتے ہیں نا اس میں جینڈر اتنا میٹر نہیں کرتا, وہاں پہ یہ میٹر کرے گا کہ آپ کا سیف اسپیس کتنی ہے. جس طرح سے ابھی آپ کی دوسری خاتون بتا رہی تھی نا میڈم کہ دیکھیں بچے کو آپ زبان سے سکھائیں کہ یہ مت کرو, یہ برا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, وہ کبھی نہیں سدھرے گا. آپ جب اس کو یہ احساس دلائیں گے نا بچے کو کہ آپ کو کوئی گراؤنڈ نہیں کیا جائے گا, آپ کو پنشمنٹ نہیں ملے گی, آپ نے جو سچ بولا ہے اس کو ہم ریوارڈ کریں گے, تو بیہیویئر کے ساتھ وہ جو بچہ ہے نا وہ سدھر جائے گا. اور پھر آہستہ آہستہ اس کو پتا ہوگا کہ اگر میں سچ بولوں گا تو مجھے کوئی اس کے زیادہ پنشمنٹ نہیں, ریپرکشنز نہیں ہے, تو اس کا بیہیویئر آپ اپنے بیہیویئر سے سیٹ کریں گے. تو بچوں میں اتنا نہیں ہوتا. بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا اس میں آدمی زیادہ بولتے ہیں کیونکہ وہ کانفلکٹ سے پرہیز کر رہے ہوتے ہیں. انہیں ہوتا ہے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں میں نے دوستوں کے پاس جانا ہے, بیوی کہے گی کیوں جا رہے ہو, رات کو کہاں جا رہے ہو, وہ جھوٹ بول کے چلا جائے گا کہ بھئی میں نے کام پہ جانا ہے, مجھے کام سے کال آ گئی ہے, یا اس کا فون اور ڈاکٹر شبانہ اکثر جو باپ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو کہتے ہیں کوئی فون آیا تو کہہ دینا کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے, لیکن وہ بچے اتنے بیچارے معصوم ہوتے ہیں وہ فون پہ ہی کہہ دیتے ہیں کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے. نہیں, وہ پاپا نے کہا کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے. بیہیویئر نا ماں باپ خود کرتے ہیں, جو ورڈ بولتے اتنا میٹر نہیں کرتا, جو ایکشن ہے نا یا جو چیزیں پتا ہوں گی بچے کو وہ اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ مطلب بالکل ہی انڈر پریشر کر کے کہ آپ نے کہنا پاپا کو پتا ہے یا ماما کو پتا ہے, سو ہی جسٹ کیپس دیٹ اسٹیٹمنٹ سنس ڈے ون کہ جو بھی پاپا کو پتا ہے ماما کو پتا ہے, میری تو کوئی اپنی ویلیو یا اسٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے. تو وہاں سے بچے کا جو ہے کانفیڈنس ڈاکٹر شبانہ جو بات کر رہی ہیں نا اس میں بڑا وزن ہے. دیکھیے ہم ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو فورس کرتا ہے لوگوں کو کہ وہ جھوٹ بولیں. مثلا آپ کا ملازم ہے, آپ کے ڈرائیور ہے, آپ کا ملازم ہے, اس سے کوئی چھوٹا سا برتن ٹوٹ گیا یا کوئی چیز ہو گئی, اب اسے پتہ ہے کہ یہ جب صاحب کو پتہ لگے گی اس نے تو بڑی مجھے ڈانٹ پلانی ہے, اس نے تو بڑا غصہ کرنا ہے, مجھے نکالنا دینا ہے, تو وہ ڈر کے مارے وہ جھوٹ بول دے گا. اینڈ اس جھوٹ کی وجہ سے ہمیں بعض اوقات بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. مثلا میری گاڑی ہے تو اس کا جو تیل چینج کروانا ہوتا ہے, دیٹس واٹ مائی ڈرائیور ڈز. سو ونس ہی وینٹ, اور اس کو ظاہر ہے جس طرح ہم پیسے دیتے ہیں کہ جا کے تم تیل چینج کروا کے لے آؤ, اب اس کو کوئی اور کام پڑ گیا تھا اینڈ اس نے ڈلوایا نہیں اور مجھے آ کے کہہ دیا کہ جی میں نے ڈلوا دیا تھا. اب میں تو تسلی ہو کے بیٹھ گیا تھا, اور وہ انجن ظاہر ہے اب اگر 2 دفعہ نہ کریں تو اٹ اسٹارٹس گیونگ یو اے پرابلم. جی. And that can give you a very big loss. Of course. اپنے بچوں کو, اپنے ملازموں کو, اپنے کولیگز کو میک یور سیلف کمفرٹیبل, فرینڈلی کر کے ہمارے کو ایسا قدم نہ اٹھا لے. اور اسپیس دے. بالکل اس ٹیرر میں اگر یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کر دوں, ابھی جیسے بیویاں اور میاں, یہ ایک رشتہ ہے جس کے اندر کافی جھوٹ چلتے ہیں. مثلا میاں لیٹ آئے گا, اگر وہ سچ بتا دے گا میں کدھر ہوں, ہو سکتا ہے اس کی دھلائی ہو جائے. اچھا, اب اس کو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے. سو آئی تھنک اف دا وومن اور دا وائف گیوز اے اسپیس ٹو دا ہسبینڈ اینڈ دا ہسبینڈ گیوز اے اسپیس ٹو دا وائف, تو چھوٹے موٹے جھوٹوں کی گنجائش رہتی نہیں ہے. ٹرو, دیر شوڈ بی دیٹ اسپیس جہاں پہ ٹیرر نہ ہو کہ خوف کے مارے آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جائیں. ہاں, نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. جی ڈاکٹر شہانہ. جی اس پہ تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں, بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے. یہ جس طرح سے مجھے مصلحتاً جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں ہم انہیں جب میاں بیوی کے درمیان بولے جاتے ہیں. تو میں چاہوں گی ڈاکٹر شبانہ یہ بتائیے گا کہ کس قسم کے جھوٹ میاں بیوی کے درمیان بولے جا سکتے ہیں, کس لیول پر آ کر کہ چلے آپ ان کو کیسا ڈیفائن کریں گے. میں بتاتی ہوں, لیکن میں ڈاکٹر صاحب کی بات مجھے دل کو چھو گئی, میں اس کے اوپر ایک کامنٹ کرنا چاہ رہی تھی. انہوں نے کتنی اچھی بات کی کہ ہم سے جو نیچے والا طبقہ ہے ہم ان کو مجبور کر دیتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے, اور وہ اتھارٹی سے ڈر رہے ہوتے ہیں, نوکری نہ چلی جائے, مجھے ڈانٹ پڑ جائے گی, پیسے نہ کٹ جائیں میری سیلری سے. کتنی خوبصورت بات کی. میں صرف بچوں کی بات کر رہی تھی, انہوں نے اس کو عام سوسائٹی کے اوپر اپلائی کیا ہے, وچ از اے ویری بیوٹیفل ہارٹ ٹچ. مجھے تھوڑا سا اچھا لگا. اچھا, یہ جو ہسبینڈ اور بیوی کا جو ہے نا چکر یہاں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے, اس میں سراسر عورت کی غلطی ہوگی اگر وہ ہر چیز پہ چک چک کرنا شروع کر دیتی ہے. یہاں پہ آتی ہے ایموشنل انٹیلیجنس, کمیونیکیشن اینڈ فرینڈلینس. اب اگر دیکھیں آپ کو میاں تھکا ہوا آیا ہے, اس نے کوئی باہر جا کے بیڈمنٹن کھیلنا ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ چائے پینا چاہتا ہے,
یہ بات نہیں ہو رہی کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے, بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ کتنا کمفرٹیبل فیل کرتا ہے سچ بولنے کے لیے کہ اس کی بیوی آگے سے ریئیکٹ نہیں کرے گی. آپ جب اپنے ایموشنز کو ریئیکٹ کرتے ہیں اور رسپونڈ نہیں کرتے, ساتھ ہی چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں اور آپ پنڈوراز باکس کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں کہ تم تو یہ نہیں کرتے, گھر میں وہ نہیں کرتے. اس کو پہلے ہی پتا ہے کہ میں نے ہلکا سا بھی کوئی ایسی بات کی تو اس کی وجہ سے جو ہے گھر میں ایک سیلاب آ جائے گا, طوفان برپا ہو جائے گا, تو اس کی وجہ سے وہ وہاں سے جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے. اگر آدمی کو یہ پتا ہو کہ شی انڈرسٹینڈز کمیونیکیشن اسٹرانگ ہے. ڈاکٹر شبانہ, کیا آپ کو لگتا ہے کہ شوہروں کی اپنی بیویوں سے جھوٹ بولنے کی وجہ جو ہے بیویوں کا ڈر ہے؟ ڈرتے ہیں وہ ڈر کے علاوہ وہ جو سکون برباد کرتی ہیں اس کے اوپر بہت ڈپینڈ, یعنی کہ بیویوں کو سمجھنا چاہیے. That's a better word, سکون برباد کرنے اچھا ڈاکٹر شبانہ, آپ نے صحیح بات کی, بیویاں تو کرتی ہیں ایک جگہ پر ایسی کچھ ایکشنز ہوتے ہیں ان کے جس کی ڈر سے خاوند جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں, وہ پھر ایک کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے. لیکن کچھ مرد بھی ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹ پہ جھوٹ بہت بولتے ہیں. کسی سے نہیں ڈرتا, آدمی ڈر نہیں رہا ہوتا, اس کو یہ ہوتا ہے کہ روٹ کے بھی بیٹھ جائے گی نا, تو روٹ کے بیٹھنا بھی جو ہے گھر میں ایک سیاپا برپا ہو جائے گا. وہ اس چیز سے کانفلکٹ سے بچ رہا ہوتا ہے. آدمی کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, لیکن وہ صرف سکون چاہ رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلے کو اتنا زیادہ کمفرٹیبل کرو. آپ نے اپنا ریلیشن شپ خود سیٹ کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہ بولے تو اس کی بری باتیں بھی آپ کو سننی چاہیے. بعد میں آپ نے کیسے اس کی تربیت کرنی ہے, اس کو بدلنا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اچھا, آپ نے عورتوں کی تو باتیں کی, لیکن جب مردوں کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر شبانہ, فار ایگزامپل اگر فون آتا ہے کہ آپ لوگ کدھر ہیں, راستہ آدھا گھنٹہ بھی دور ہوگا تو کہیں گے 5 منٹ میں بس پہنچ رہی ہے. وہ 5 منٹ آپ کے 1.5 گھنٹہ بن جاتی ہے, جس پہ آپ کی ریلائبلٹی فیکٹر بھی نیچے جاتا ہے, اور آپ کا جھوٹ والا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ آپ کی پرسنالٹی میں, مردوں کی پرسنالٹی میں پرومیننٹ ہو جاتا ہے. میں اس میں تھوڑی سوری ٹو انٹرپٹ, یہ جھوٹ نہیں, یہ ہماری بدقسمتی سے یہ جو ہمارا ہے نا معاشرہ, اس کی یہ روایت بن چکی ہے. مثال کے طور پہ, یعنی آپ نے ایک کام جس کو کرنے میں آدھا گھنٹہ لگے گا, تو اس کو خوش کرنے کے لیے آپ کو نہیں یہ تو جی 2 منٹ میں کر دیں گا, یہ جملہ ہے نا. اسی طرح آپ اب جیسے یہاں پہ آنا تھا تو یہاں آنے کا ایک ٹائم تھا, تو اگر کوئی پوچھے گا نا آپ کہاں ہو, تو آپ والی بات وہ کہے گا نہیں جی 2 منٹ کے اندر میں پہنچ رہا ہوں. یہ سارے یہ بہانوں میں آتے ہیں, یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ کیے جاتے ہیں. اچھا, اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ ساری چیزوں میں سب سے بڑا پرابلم ایک یہ بن جاتا ہے ایٹ دا اینڈ کہ ہمارا لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے ہم پہ, اور پھر ایٹ دا اینڈ وہ چیزیں جو ہیں اتنی خراب ہو جاتی ہیں کہ ہم کوئی سچی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ اچھا جھوٹ بول رہے ہیں, اور وہ ہمارے لیے بہت زیادہ جو پرابلمیٹک ہو جاتا ہے. تو یہ والا ایک بہت بڑا اس میں میاں بیوی کے جو آپ پوچھ رہے تھے نا, ہمیں کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود کو, آئی ایم اے ہسبینڈ اینڈ آئی ایم گاٹ اے وائف, تو میں اپنی پریکٹیکل کتاب پڑھ کے آپ کو بتاؤں. وی میرڈ ٹل ہمیں کچھ 40 ایئرز ہو گئے ہیں شادی کے, اور ان 40 ایئرز میں آئی کین ریئلی سویئر اینڈ سے مائی وائف ہیز نیور لائڈ ٹو می. تو آپ نے بھی کبھی جھوٹی تعریف نہیں کی ہوگی؟ کبھی کبھی کر بھی دیتے ہیں. اچھا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا بیوی ناراض ہو رہی ہو, اچھا وہ جھوٹ کیوں نہیں اس نے پھر وہ آپ کو کمپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ ذرا میلو ڈاؤن ہو جائے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو I mean she trusts me, تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے نہ کسی بات پہ کچھ کہنا ہے, نہ میں نے, یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ پہ ہوتا ہے.